بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری تھا اور ہم نے دوسرا پارہ شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو کل ہم نے رکوع پورا کیا تھا، آج اس سے پڑھتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جو کفار تھے انہوں نے حضور کو کہا کہ حضور کو عرض کی کہ اپنے رب کے بارے میں آپ بتائیں، اپنے رب کی صفت بیان کریں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا معبود ایک ہے اور عبادت کے لائق وہی ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس پر دلیل طلب کی، آیت طلب کی۔ کہتے ہیں طلبو آیتن علی ذالک، انہوں نے اس پر یعنی اس صفات پر، ان جو حضور نے فرمایا کہ الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو اس پر انہوں نے کیا طلب کی؟ نشانی طلب کی، دلیل طلب کی۔ تو پھر آیت نازل ہوئی، فنزل، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کے اندر بھی غرض مفصل ہوگا شان نزول بیان کرنا۔ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بے شک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں، اور دن اور رات کے مختلف ہونوں میں، والاختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونے میں۔ اب اس کی آگے خبر آئے گی لآیاتن، نشانیاں ہیں۔ یہ جو ہے وہ ملا کر یہ بنے گا اسم، کیونکہ یہ فی جار ہے، جار مجرور اگر مقدم ہو تو پھر یہ بنتی ہے اس کی خبر مقدم بنتی ہے، تو یہ بنے گا ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر مقدم، یہ فی جار اور معطوف معطوف علیہ مل کر آگے آ رہی ہے لآیاتن یا لآیاتن، ٹھیک ہے، آگے آئے گی تو وہ اس کا بنے گا اسم۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا کہ اس کی خبر آگے آئے گی، یعنی جو مبتدا اس کا اسم جو مؤخر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں، وما فیہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، یعنی دو آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، ان کو پیدا کرنے میں، من العجائب، یعنی زمین و آسمان کے درمیان جو عجائب ہیں، جو چیزیں ہیں، ان کے اندر بھی، ان چیزوں کو پیدا کرنے میں بھی، غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا۔ واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے مختلف ہونوں میں، یعنی کس طرح؟ بالذہاب والمجیء والزیادت والنقصان، یعنی جانے آنے میں اور کم زیادہ ہونے میں۔ کبھی دن ہوتا ہے تو کبھی رات ہوتی ہے، کبھی دن بڑا ہوتا ہے تو رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے تو دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو کم زیادہ ہونے میں، آنے جانے میں، دن گیا تو رات آئی، رات گئی تو دن آیا، تو ان کے مختلف ہونے میں کیا ہے؟ نشانیاں ہیں۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا اختلاف کی وضاحت کرنا کہ دن اور رات مختلف کیسے ہوتے ہیں، تو اس کی وضاحت ان الفاظ سے کر دے، غرض مفسر یہی ہوگا۔ آگے کہتے ہیں والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے، جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں، بما ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتی، بما ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں۔ یا پھر ینفع کا فاعل اللہ تعالیٰ کی ذات بنا لیں کہ اور وہ جس سے لوگوں کو وہ فائدہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، تو اس کے اندر نشانیاں ہیں۔ فلک کے بعد سفن نکالا، تو سفن یہ سفینتن کی جمع ہے، اور سفینتن یہ کہتے ہیں کشتی کو۔ غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا۔ سمندر میں چلتی یعنی ولا ترسب موقرتن، یعنی وہ غرق نہیں ہوتی بوجھ کی وجہ سے، موقرتن بوجھ کی وجہ سے۔ کشتیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ سمندری جہاز ہوتے ہیں،
ان کے اندر بھاری سامان ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ ڈوبتی نہیں ہے پانی میں۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے کرنے کی وجہ سے، کہ اگر کوئی بندہ چھوٹا سا پتھر بھی پانی میں پھینکے تو وہ ڈوب جاتا ہے، لیکن جو کشتی ہزاروں ٹن وزن جن کا ہوتا ہے تو وہ پھر بھی نہیں ڈوبتی اور سمندر میں چلتی ہیں۔ تو یہ بھی عقل والوں کے لیے ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر۔ ٹھیک ہے، ولا ترسبا موکرن، یا اس کو فعل بنا دے ولا ترسبو، یعنی نصر ینصر سے ولا ترسبو، اور وہ نہیں ڈوبتی موکرتن وزن کی وجہ سے۔ موکرتن یہ مفعول لہو ہے، ٹھیک ہے، غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا۔ اور ان سے جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کو نفع دیتا ہے، من التجارات والحمل، یعنی تجارات اور حمل یعنی جو اٹھانا ہے، یعنی لوگ تجارت کے ذریعے نفع حاصل کرتے ہیں یا چیزوں کو اٹھا کر پھر یہ نفع حاصل کرتے ہیں، تو یہ ماں کی جو ہے وہ وضاحت کرنا غرض مفسر ہوگا۔ ماں کی مراد بیان کرنا یہاں پر غرض مفسر ہے، من یہاں پر یہ بیانیہ ہے یعنی، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، اور اس میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان سے اتارا، یعنی اس میں بھی نشانیاں ہیں جو خبر آ رہی ہے آگے، لآیاتن تو یہ ساری کی ساری سب کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے چیز آسمان سے اتاری اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ مما ان یعنی پانی، یعنی پانی، یہ بھی من کیا ہے، من بیانی ہے، یعنی پانی۔ آسمان سے اللہ تعالیٰ کیا نازل کرتا ہے، پانی کو، اور وہ پانی کیا ہے، مطرن، بارش۔ فاحیا بہ الارض، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے زمین کو زندہ کیا، یعنی زمین کو آباد کیا، بعد موتہا، اس کے مرنے کے بعد، یعنی اس کے ویران ہونے کے بعد۔ جب کسی زمین کو پانی نہ ملے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ جب بارش نازل کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، زمین گویا کہ سرسبز ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرنے والا ہے۔ تو اس میں بھی کیا ہے، نشانیاں ہیں۔ ماں کے بعد مطرن نکالا، غرض مفسر ہوگا ماں کی معنی مرادی بیان کرنا، کہ پانی تو پانی ہوتا ہے لیکن اس پانی سے وہ پانی مراد ہے جو بارش کا ہے۔ بہل ارد بالنبات، یعنی زمین کو زندہ کیا نباتات کے ذریعے، سر سبز کرنے کے ذریعے، غرض مفسر ہوگا وضاحت کرنا، اس کے مرنے کے بعد، یعنی یوسبھا، اس کے ویران ہونے کے بعد۔ آگے کتنے وبث فیہا من کل دابۃ، پھر اس میں یعنی اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جانور کو پھیلا دیا۔ بس کا مطلب ہے پھیلانا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یعنی زمین میں ہر ہر چوپائے کو کیا کر دیا، پھیلا دیا۔ بس کے بعد نکالا فرقا و نشر بھی، یعنی جدا کیا، و نشر اور پھیلا دیا، بھی اس کے ذریعے یعنی پانی کے ذریعے زمین کے اندر۔ اب دابا کے بعد نکالتے ہیں لِأَنَّهُ، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، بسکی فرق اور نشر کے اندر آسان معنی بیان کرنا، بسکی یہ غرض مفسر ہوگا۔ لِأَنَّهُمْ ینمون، یہ نمو سے ہے، نمو کا مطلب ہے بڑھنا، لِأَنَّهُمْ ینمون بالخصب الکائن عنہ، کیونکہ وہ بڑھتے ہیں، یعنی ہر چوپایا بڑھتا ہے، کیونکہ وہ چوپائے بڑھتے ہیں سر سبز کے ساتھ جو اس پانی کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی جو سر سبزہ پانی کی وجہ سے ہوتا ہے اس سے وہ
جو پائے کیا کرتے ہیں، بڑھتے ہیں۔ اگر کوئی گائے ہوگی تو وہ بھی گھاس کھائے گی، یا کوئی اور چیز ہوگی تو وہ بھی ہر وہ چیز کھاتی ہے کہ جو زمین سے اگتی ہے۔ انسان بھی جو کھاتا ہے وہ بھی زمین سے اگنے والی ہی چیزیں کھاتا ہے، چاول ہو گیا، روٹی ہو گئی، گندم ہو گئی، تو یہ ساری چیزیں زمین سے ہی اگتی ہیں، اور زمین سے ایسے نہیں اگتی بلکہ پانی سے اگتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا۔ اس کے اندر غرض مفسر ہوگا جو ہے وہ وضاحت کرنا، آیت کی وضاحت کرنا غرض مفسر ہے۔ وتصریف الریاح، اور وتصریف الریاح والسحاب المسخر، اور ہوا کو، ہوا کو پھیرنے میں، ہوا کو اور سائے کیے ہوئے بادلوں کو، سائے کیے ہوئے بادلوں کو پھیرنے میں بھی کیا ہیں، نشانیاں ہیں۔ بین السماء والارض، زمین اور آسمانوں کے درمیان پھیلے ہوئے بادلوں میں اور ہوا کو پھیرنے میں، پھیلے ہوئے بادلوں کو پھیرنے میں اور ہوا کو پھیرنے میں نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تصریف ریاح، تصریف ریاح یہ ریح کی جمع ہے، اور ریح کہتے ہیں ہوا کو۔ آگے کہتے ہیں تقلیبھا جنوباً و شمالاً حارتاً و بارداً، یعنی اس ہوا کو، ان ہواؤں کو پھیرنا، مشرق جنوباً جنوب کی جانب، شمالاً اور شمال کی جانب، یہ دونوں ڈائریکشن ہے، نارتھ اور ساؤتھ جو ہوتے ہیں نا، انگلش میں بولتے ہیں نارتھ اور ساؤتھ۔ ٹھیک ہے، تو کبھی ہوا جنوب میں چلتی ہے، کبھی شمال میں چلتی ہے، حارتن و باردتن، کبھی ہوا گرم چلتی ہے، و باردتن، کبھی ہوا ٹھنڈی چلتی ہے۔ تو غرض مفسر ہوگا اس کے اندر وضاحت بیان کرنا۔ والسحاب یعنی الغیم، غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا، گیم کہتے ہیں بادلوں کو۔ المسخر یعنی المزلزل یعنی سائے کیے ہوئے۔ بِأَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى يَسِيرُ إِلَى حَيْثُ شَاءَ، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ سائے کیے ہوتے ہیں، یسیر الی حیث شاء، وہ ہو جاتے ہیں اس طرف جس طرف اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرف بادلوں کے ہونے کی چاہت کرتا ہے تو وہ پہاڑ ادھر ہو جاتا ہے، وہ بادل ادھر ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بادل مراد ہے یہاں سے۔ غرض مفسر ہوگا وضاحت بیان کرنا، آسمانوں اور زمین کے درمیان، یعنی بلا علاقتن، بغیر کسی واسطے کے، یعنی جو یہ ہوتے ہیں بادل ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کوئی پلر نہیں ہوتا کہ جس پر وہ کھڑے ہوں، تو بغیر علاقتن، بغیر واسطے کے۔ لآیات لقوم یعقلون، ضرور نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، جو سمجھتی ہے، یا عقل مند قوم کے لیے اس کے اندر ضرور نشانیاں، لام یہ تاکید کا ہے، ضرور نشانیاں ہیں، تو یہ وہی اسم ہے انکا جو شروع میں تھا۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھے زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں، اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں، کشتیوں کے، بھاری کشتیوں کے چلنے میں، اور آسمان سے جو ہے وہ بارش نازل کرنے میں، زمین کو زندہ کرنے میں، ان تمام چیزوں میں کیا ہے، ضرور نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس کی خبر بنے گی، یعنی دالات علی وحدانیتہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر یہ دلالت کرنے والی ہیں۔ بندہ جب دیکھتا ہے کہ آسمان کیسے بنا ہے، بندہ جب دیکھتا ہے کہ زمین کیسی بنی ہے، کیسے بنی ہے، اس کو بنانے والا تو کوئی نہ کوئی ہوگا جو کہ سپر پاور ہوگا، تو بندہ یہ دنیا کو دیکھتا ہے، ان چیزوں کو دیکھتا ہے، تو بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو انہوں نے پہلی بات کہی تھی کہ آپ اس بات پر ہمیں دلیل دیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے،
تو یہ بندہ جب ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ واقعی کوئی ایسی ذات ہے جو پوری کائنات کو چلانے والی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کے جو ہے وہ مطالبے کی مطابق ان کو دلیل دی گئی ہے. لقومی یا کلون، یہ دالات علی وحدانیت، اس کے اندر غرض مفسر ہوگا آسان معنی بیان کرنا. اور لقومی یا کلون یعنی یتدبرون یعنی غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے اس کے اندر ضرور نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو بندہ وقتاً فوقتاً یہ غور و فکر کرتا رہے. بندہ ابس چیزوں کے اندر اپنے ذہن کو کھپاتا ہے اور اپنی ذہن کی صلاحیتوں کو صرف کرتا ہے، عجیب و غریب گیمیں کھیلتا ہے، یہ وہ، یعنی اپنی جو اس کی ذہانت ہوتی ہے وہ فضول چیزوں میں، لہو و لعب میں اس کو صرف کرتا ہے. اس کی جگہ اگر وہ بندہ کائنات کی چیزوں کو ایکسپلور کرے، چیزوں کو سمجھنا شروع کر دے، تو انشاءاللہ تعالی اس کی ذہن اور وسعت کا ایک صحیح طرح سے استعمال ہوگا. جس طرح ہم نے آپ پڑھا، اس کے متعلق اگر بندہ غور و فکر کرے، ریسرچ کرے کہ بھائی آسمان کسے کھڑا ہوا ہے، بارش کیسے ہوتی ہے، تو اس کے اندر جب بندہ غور و فکر کرتا ہے تو اس سے اس کی ایمان کی لیول بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کا ایمان بھی مضبوط ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آج سبق کافی ہے. آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. جس طرح جی یہ انا کا اسم آپ فرما رہے ہیں لآیاتن، جی، یہ کیا ہے؟ اس انا کا اسم یا اس کا پورا جملہ جو بن رہا ہے بین السماء والارض؟ یہ سارا جو ہے نا معطوف معطوف علیہ مل کر پھر یہ بنے گا ان کی خبر بنے گا پہلے تو. پھر لآیات لقوم یعقلون، یہ سارا مل ملا کے یہ مضاف جملہ مضاف اسم الیہ ہوگا. مل کر پھر یہ بنے گا اسم. ان کا اسم بنے گا. اسم مؤخر ہے، خبر مقدم ہے. جی صحیح. اس کے اندر یہ اصول یاد رکھیں کہ جو جار مجرور ہوتا ہے نا، تو جو جار مجرور یہ مقدم خبر بنتا ہے. اگر یہ مقدم آ جائے تو یہ خبر بنے گا. جیسے فدار زیدن، گھر میں زید ہیں، تو اس کے اندر فدار یہ جار مجرور مل کر کیا بنے گی؟ خبر. خبر بنے گی. اور زیدن مبتدا بنے گا، مبتدا مؤخر. جی جی. لیکن یہ لآیاتی یہ بھی جار، لقوم یہ بھی جار، یہ یا کلون کا متعلق ہوں گے سارے؟ کون سے؟ لآیاتن لقوم یا کلون. جی، لآیاتن، یہ لآیاتن ہے نا، لام یہ تاکید کا ہے. ان کا جو اسم ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. تو لآیاتن یہ جمع مؤنث ہے، تو یہ جمع مؤنث ہے، تو اس وجہ سے اس کی حالت نسبی حالت جر کے ساتھ آئی ہے، جی جی کسرہ کے جی. ساتھ ہے. اور لام یہ جار ہے، قوم یہ جو ہے وہ صفت موصوف ہے، اور یا کرن یہ موصوف ہے. صفت موصوف مل کر یہ مجرور بنے گا جار کا، اور جار مجرور مل کر یہ ظرف لغو بنے گا، متعلق ہوگا لآیاتن کے. لآیاتن اپنے متعلق سے مل کر یہ بنے گا خبر، یہ بنے گا اسم مؤخر. ان کا ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنے گا. جی جزاک اللہ. ٹھیک ہے جناب، چلیں دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بھی ساجی تو ہم یاد رکھیں. ماشاء اللہ. انشاءاللہ عز و جل.